صحرائے کربلا آوے صدائے کربلا حر کو شبیر نے کیا رنگ کی اجازت دے دی حر کو شبیر نے کیا رنگ کی اجازت دے دی نار کو نور کیا اور شہادت دے دی کیا سخاوت ہے حسین ابن علی میں واللہ کیا سخاوت ہے حسین ابن علی میں واللہ جام کوثر کا دیا رہنے کو جنت دے دی حر کو شبیر کہ غم شاہ والا مناتے رہیں گے غم شاہ والا مناتے رہیں گے ہم اشکوں کے گوہر لٹاتے رہیں گے غم شاہ والا مناتے رہیں گے۔ بطور خاص شعر سماعت فرمائیں کہ بیان کر کے ہم شے کی مظلومیت کا بیان کر کے ہم شے کی مظلومیت کا جہاں کو حقیقت بتاتے رہیں گے جہاں کو حقیقت بتاتے رہیں گے۔ اور یہ بھی شعر کہ عزا خانہ دل غم کربلا سے عزا خانہ دل عزا خانہ دل غم کربلا سے سجاتے
رہے ہیں سجاتے رہیں گے، سجاتے رہے ہیں سجاتے رہیں گے غم شاہ والا۔ اور یہ بھی شعر کہ نہ ہوگا سفر ختم شے کی ازاں کا، نہ ہوگا سفر ختم شے کی ازاں کا، حسینی علم ہم اٹھاتے رہیں گے، حسینی علم ہم اٹھاتے رہیں گے، اور تیری تشنگی کے تصدق میں مولا، تیری تشنگی کے تصدق میں مولا، سبیلوں سے دریا لٹاتے رہیں گے، سبیلوں سے دریا لٹاتے رہیں گے۔ اور یہ شعر بطور خاص وہ چہرے جو ہیں مجلس شاہدی میں، وہ چہرے جو ہیں مجلس شاہدی میں، ارے اندھیرے میں بھی جگمگاتے رہیں گے، اندھیرے میں بھی جگمگاتے رہیں گے، اندھیرے میں بھی جگمگاتے رہیں گے۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص سنیے کہ جوانوں کی مانند بچوں کو بھی ہم، جوانوں کی مانند بچوں کو بھی ہم سبق کربلا کا پڑھاتے رہیں گے، سبق کربلا کا پڑھاتے رہیں گے، اور رہے گا سدا ذکر شبیر جاوید، رہے گا سدا ذکر شبیر جاوید، ارے ہم ایسے تو روز آتے جاتے رہیں گے، رہے گا سدا ذکر شبیر جاوید، ہم ایسے تو روز آتے جاتے رہیں گے، غم شاہ والا مناتے رہیں گے، ہم اشکوں کے گوہر لٹاتے رہیں گے۔ صدائے کربلا۔ حر کو لینے کے لیے عباس و اکبر آ گئے، حر کو لینے کے لیے عباس و اکبر آ گئے، یہ لگا جیسے پیمبر اور حیدر آ گئے، اور ساتھ حر کے ایک بھائی، ایک بیٹا، ایک غلام، جانب شبیر یعنی 4 لشکر آ گئے،
جانب شبیر یعنی چار لشکر آ گئے. ایک بار درود پڑھیں آپ لوگ تو مرثیہ پیش کریں. حر نے مولا سے طلب کی جو رضائے میداں، اس کا منہ دیکھ کے رونے لگے شاہ ذیشاں. سر جھکا کر کہا غم دینے کو آیا تھا یہاں، تجھ سے محجوب ہوں میں اے میرے تازہ مہماں. ایک دم کو بھی ادھر آ کے تو شاداں نہ ہوا، اور فاقہ کش سے تیری دعوت کا بھی ساماں نہ ہوا. عرض کی مجھ پر کرم ہو رفقا سے پہلے، حوض کوثر پر ملوں اختہ کشا سے پہلے. یہ ہوس ہے کہ میں اڑ جاؤں ہوا سے پہلے، اور سرخ روح کیجئے بندے کو خدا سے پہلے. اور حشر تک نام رہے فدیہ اول ہے حر، اور فوج قربانی داور کا ہراول ہے حر. بولے عباس کہ یہ شوق شہادت ہے حر، یہ ہوائے چمن خلد یہ اجلت اے حر. نکھتے گل کی طرح آتے ہی رخصت اے حر، سب شہیدوں پہ ہمیں چاہیے سبقت اے حر. تو ابھی شاہ پہ کیوں جان فدا کرتا ہے، اور فوج کے آگے علمدار رہا کرتا ہے. گر پڑا شاہ کے قدموں پہ حرے نیک سیر، شے نے فرمایا کہ بھائی مجھے محجوب نہ کر. رنج دینے کے لیے فوج سے آیا تھا ادھر، اگر یہی تیری تمنا ہے تو اچھا نہ ٹھہر. اور تو نے بھی آ کے مصیبت ہی بڑھا دی بھائی، اور سر تو قدموں سے اٹھا میں نے رضا دی بھائی. اور اذن پاتے ہی کھلا مثل چمن وہ گلفام، شاد ہوتا ہوا ڈیوڑی پہ گیا بہر سلام. خواہر شاہ پکاری کے ہرے نیک انجام، سرنگوں ہے تیرے احسان سے ہم شیر امام. نصرت بے کس و ناچار میں قد کی تو نے، اور اس مصیبت میں غریبوں کی مدد کی تو نے. داغ بیٹے کا دم جنگ اٹھایا تھا مگر، نصرت سبط نبی سے تھا نہ غافل دم بھر. فوج کو اس کے مقابل نہ ہوئی جبکہ ظفر، ایک زیغم کو کئی لاکھ نے گھیرا مل کر. اور زین توسن سے جری داد وغا دے کے گرا، اور جلتی ریتی پہ شہیدی کو ندا دے کے گرا. اور تھا یہ نعرہ کہ شہ یثرب و بطحا مددے، لو غلام آپ پہ قرباں ہوا آقا مددے. راحت جان نبی دل بر زہرا مددے، اور دم نکلنے کو ہے فخر مسیحا مددے. وقت آخر مجھے دیدار دکھاؤ مولا، اور نزع کا وقت ہے یاسین سناؤ مولا. اور سن کے یہ خیمے میں جا کر یہ کیا شہ نے بیاں، رو سب کھول کے سر مر گیا میرا مہماں. چاہیے بے کس و مستر کی عزا کا سامان، رے کون روئے گا یہاں اس کی نہ خواہر ہے نہ ماں. آئی آواز کہ میں آئی ہوں غم خاری کو، رے گو کہ مادر نہیں زہرا ہے عزاداری کو. حر کو روتے ہوئے رن میں شہ ابرار آئے، شہ کے ساتھ اکبر و عباس علمدار آئے. واہ رے بخت کے مولا پہ دیدار آئے، اور اپنے مہماں پہ کریموں کو نہ کیوں پیار آئے.
پائتی اکبر و عباس دلاور بیٹھے، اور شاہ غوش میں سر لے کے زمین پر بیٹھے، اور جھک کے فرمایا کہ اے دوست ذرا آنکھیں کھول، ہم بھی فردوس کے عازم ہیں کوئی دم حسبول، گلشن خلد بری تو نے خریدا بے مول، اور بلبل خلد ابھی سے پر پرواز نہ تول، حق کی درگاہ میں شکر عمل خیر تو کر، اور چمن فاطمہ زہرا کی ذرا سیر تو کر۔ حر ذی جاہ نے آہستہ کہا میں قربا، سر جھکائے ہے میرا آپ کا بار احسان، فرت ہے بس سے لبے گور ہے یہ تشنہ دہاں، اور شیر ایک مجھ کو نظر آتا ہے یا شاہ زماں، سخت صدمہ اسے پہنچا ہے کہ جاں کھوتا ہے، اور دیکھ کر خیمہ سرور کی طرف روتا ہے، اور شے نے فرمایا کہ اے حر جری خوف نہ کھا، تیرے پرسے کے لیے آئے ہیں زرغام خدا۔ عرض کی اس نے کہ اے بادشاہ ہر دو سرا، سبز پوشاک سجے بیٹھے ہیں ایک ماہ لقا، سمت یثرب سے ابھی میوے بکا آئے ہیں، بولے سرور حسن سبز قبا آئے ہیں۔ عرض کی حر نے کہ ایک پیر بھی ہیں حد ملول، بولے شبیر یہ توقیر ہوئی تجھ کو حصول، اور پیشوائی کو تیری آئے ہے جنت سے رسول۔ عرض کی حر نے میں قربان ہوں اے جان بطول، کوئی بی بی ہیں کہ وہ اشک فشاں ہوتی ہیں، اور شے نے فرمایا کہ بھائی میری ماں روتی ہیں، شے نے فرمایا کہ بھائی میری ماں روتی ہیں، اور چیخ کر رونے لگا سن کے جو نام زہرا، حلق مجروح سے فوارہ خون چھوٹ پڑا، مرحبا اے حر غازی یہ مقدر تیرا، اور ماں کے رومال سے باندھا شہب کس نے گلا، مرحبا اے حر غازی یہ مقدر تیرا، اور ماں کے رومال سے باندھا شہب کس نے گلا، بولے عباس کے الطاف کی حد ہے حر، اور تیری گردن میں یہ بخشش کی سند ہے حر، اور یہ سخن سنتے ہی راہی ہوا مہمان حسین، رو دیے حر کی شہادت پہ دل و جان حسین، گوہر عشق سے تر ہو گیا دامان حسین، لاش حر دوش پلے آئے میں قربان حسین، گوہر عشق سے تر ہو گیا دامان حسین، لاش حر دوش پلے آئے میں قربان حسین، حیف مقتل سے اٹھے حر جری کا لاشا، رے کوئی لایا نہ حسین ابن علی کا لاشا، حیف مقتل سے اٹھے حر جری کا لاشا، کوئی لایا نہ حسین ابن علی کا لاشا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صدائے کربلا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی الیہ مصائر الخلق و عواقب الامر، نحمدہ علی عظیم احسانہ و نیر برہانہ و نوامی فضلہ و امتنانہ، جلت عظمتہ، والصلاة والسلام علی النبی الأمی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ سولات الازالیل بالقاسم محمد وأهل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس
وطهرهم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ ذکر الہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، ذکر الہی سے قلوب مطمئن ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے قرآن مجید کی ایک مختصر سی آیت ہے مگر عالمی مسئلے کا حل ہے، جس میں ساری دنیا مبتلا ہے۔ نہ کسی مذہب کا سوال ہے، نہ کسی ملت کا سوال ہے، نہ کسی ملک کی بات ہے، نہ کسی صوبے کی بات ہے، نہ شہر کی بات ہے، نہ دیہات کی بات ہے۔ آج ساری انسانیت جس مصیبت میں مبتلا ہے، امیر ہو، غریب ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، زیادہ پڑھا لکھا ہو، کم پڑھا لکھا ہو، ہر ایک کی زبان کے اوپر یہی ہے کہ ہمارا دل مطمئن نہیں ہے، ہمارا دل مطمئن نہیں ہے، ہمارا دل بے قرار ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سب کچھ ہے مگر دل کو سکون نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ہے، اس میں دل کا سکون نہیں ہے۔ دولت ہو، اقتدار ہو، تاج ہو، تخت ہو، منصب ہو، عہدہ ہو، سرمایہ ہو، سونا ہو، چاندی ہو، جواہرات ہوں، کار ہو، کوٹھی ہو، بنگلہ ہو، سب کچھ ہے مگر دل کو قرار نہیں ہے۔ دل کے قرار کا نسخہ قرآن لکھ رہا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ ذکر الہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جتنا جتنا انسان ذکر الہی سے دور ہوتا جائے گا، مسترب ہوتا جائے گا، جتنا جتنا ذکر الہی سے قریب آتا جائے گا، اس کا قلب مطمئن ہوتا جائے گا، اس کے دل میں اطمینان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے کہ قرآن میں ہر سوال کا جواب ہے، قرآن میں ہر مسئلے کا حل ہے۔ قرآن وہ ہے جو کہتا ہے کہ کل فی کتاب مبین، کل کا کل کتاب مبین کے اندر موجود ہے۔ تم اقتدار دنیا میں اطمینان قلب تلاش کر رہے ہو، تم سرمایہ میں اطمینان قلب تلاش کر رہے ہو، اطمینان قلب ذکر الہی کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ جتنا جتنا انسان اللہ کے سجدے اور اس کی بندگی سے قریب ہوتا جائے گا، اتنا ہی اتنا اس کا دل مطمئن ہو جائے گا۔ ذکر الہی انبیاء کا شعار ہے، ذکر الہی معصومین کا طریقہ ہے، ذکر الہی متقین کا انداز ہے، ذکر الہی مومنین کا عمل ہے، ذکر الہی شہداء کا طریقہ ہے۔ ذکر الہی وہ ہے کہ جہاں انسان ذکر کے ساتھ ساتھ ذات واجب سے تقرب حاصل کرتا ہے۔ آدم نے ذکر کیا تو دعا قبول ہوئی، نوح نے ذکر کیا تو سفینہ کوہ جودی پر ٹھہرا، ابراہیم نے ذکر کیا تو آتش نمرود گلزار بنی، موسیٰ نے ذکر کیا تو دریا نے راستہ دیا، عیسیٰ نے ذکر کیا تو دعا قبول ہوئی۔ اور یہ ذکر الہی جب 1,23,999 منزلوں کو طے کرتا ہوا اپنی منزل کمال پر پہنچا تو وہ ذات گرامی زمانے کی نگاہوں کے سامنے آئی، جس نے ہر آن ذکر کیا، جس نے ہر لمحہ ذکر کیا، صبح کو ذکر کیا، شام کو ذکر کیا، دن کو ذکر کیا، رات کو ذکر کیا، بچپن میں ذکر کیا، نوجوانی میں ذکر کیا، جوانی میں ذکر کیا، بڑھاپے میں ذکر کیا، مکے میں ذکر کیا، مدینے میں ذکر کیا، صلح کی منزل پر ذکر کیا، جنگ کے میدان میں ذکر کیا، زمین پر ذکر کیا، فضاؤں میں ذکر کیا، فلک اول پر آیا تو ذکر کیا، فلک ثانی سے گزرا تو ذکر کیا، فلک سوم پر پہنچا تو ذکر کیا، چرخ چہارم سے گزرا تو ذکر کیا، پانچویں آسمان سے گزرا تو ذکر کیا،
چھٹے آسمان سے گزرا تو ذکر کیا، فلک ہفتم پر پہنچا تو ذکر کیا، سدرۃ المنتہا پر آیا تو ذکر کیا، عرش اعظم الہی پر پہنچا تو ذکر الہی کیا، اٹھا تو ذکر کیا، بیٹھا تو ذکر کیا، آغاز میں ذکر کیا، انجام میں ذکر کیا، ابتدا میں ذکر کیا، انتہا میں ذکر کیا، ہر آن ہر نفس ہر لمحہ ذکر الہی کیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ جس کا ذکر کر رہا تھا اس نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا۔ یہ ہمارا پیغمبر حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو قرآن پہچنوا رہا ہے۔ قرآن کھول کے دیکھو تو اس رسول کی عظمتیں سمجھ میں آئیں کہ جس کا ہر نفس اللہ کے لیے، ہر قدم اللہ کے لیے، ہر نظر اللہ کے لیے، ہر سکون اللہ کے لیے، ہر حرکت اللہ کے لیے۔ یہ وہ خانوادہ ہے، یہ وہ گھرانہ ہے جس نے کہا کہ بنا عرف اللہ و بنا عبد اللہ، ہمارے ذریعے سے خدا کی معرفت حاصل کی گئی، ہمارے ذریعے سے خدا کی عبادت کی گئی۔ کتنے غضب کی بات ہے، آج دنیا نبی کے مرتبے کو گھٹانا چاہتی ہے، آج زمانہ نبی کے ذکر کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور وہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ ارتفاع ذکر کی شان یہ ہے کہ مؤذن جس منزل سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اعلان کرتا ہے، وہیں سے اشہد ان محمد رسول اللہ کا بھی اعلان ہوتا ہے۔ جہاں سے اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہوتا ہے، وہیں سے محمد کی رسالت کا اعلان ہوتا ہے۔ یہ ارتفاع ذکر ہے، یہ ذکر کی بلندی ہے۔ یہ کس مرتبے کا نبی ہے، یہ قرآن کی آیتیں پہچنوا رہی ہیں۔ سورہ احزاب میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے ہمارے نبی ہم نے تجھے بھیجا، شاہد بنا کے بھیجا یعنی گواہ بنا کے بھیجا، مبشر بنا کے بھیجا بشارت دینے والا، نذیر بنا کے بھیجا ڈرانے والا، داعیا الی اللہ باذنہ اللہ کی طرف دعوت دینے والا، اسی کے اذن سے، اسی کی اجازت سے، وسراجا منیرا، حبیب ہم نے تجھے روشن چراغ بنا کے بھیجا۔ یہ وہ چراغ ہے جو دلوں کو منور کرتا ہے، ذہنوں کو منور کرتا ہے، نفسیات کو منور کرتا ہے، عقلوں کو منور کرتا ہے، نسلوں کو منور کرتا ہے، سلسلوں کو منور کرتا ہے، ایسا منور کرتا ہے اور ایسا پاک و پاکیزہ بنا دیتا ہے کہ کوئی سلمان بن جاتا ہے، کوئی ابو ذر بن جاتا ہے، کوئی مقداد بن جاتا ہے، کوئی عمار بن جاتا ہے۔ نے سراج منیر بنا کے بھیجا اسے جو نور اول تھا، جو مخلوق اول تھا، اور جس نے کہا کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا۔ سلیقہ ذکر ہمارے رسول نے سکھایا، انداز زندگی پیغمبر نے بتایا۔ قرآن ایک ایک لمحے کو محفوظ کر رہا ہے، ایک ایک آیت میں حیات طیبہ محفوظ ہے۔ مورخ کیا بتائے گا، تاریخیں تو بک جاتی ہیں حکومتوں کے ہاتھ، سلطنتیں قلم خرید لیتی ہیں، حکومتیں تاریخیں خرید لیتی ہیں، بک جانے والے کیا بتائیں گے کہ عظمت محمد کیا ہے، فروخت ہو جانے والے کیا بتائیں گے کہ جلالت پیغمبر کیا ہے۔ اگر پیغمبر کی عظمت کو پوچھنا ہے یا اس سے پوچھئے جو تاج نبوت رکھ رہا تھا، یا اس سے پوچھئے جو عالم نور میں گواہ تھا۔ یہی دو گواہ ہیں سورہ رعد میں جن کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ یقول الذین کفروا لست مرسلا، کافر یہ کہتے ہیں کہ آپ کو رسول بنا کے نہیں بھیجا گیا ہے۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم،
ومن عنده علم الکتاب، یہ حبیب آپ کہہ دیجئے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کے لیے خدا کافی ہے۔ ومن عنده علم الکتاب، اور وہ کہ جس کے پاس علم کتاب ہے۔ اچھا، تو اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ اسلام میں اللہ سب سے بڑا، آغاز اللہ کے لیے، انجام اللہ کے لیے، ابتدا اللہ کے لیے، انتہا اللہ کے لیے، ہر عبادت اللہ کے لیے، ہر بندگی اللہ کے لیے، ہر دعا اللہ کے لیے، توبہ اللہ سے، استغفار اللہ سے، دعا اللہ سے، ہر چیز کا مرکز خدا کی ذات گرامی بنی ہوئی ہے۔ مگر ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ جب محمد کی گواہی میں اللہ آ گیا تو کیا اللہ کے بعد بھی کوئی ہے یا کوئی اللہ سے بڑا ہے؟ کوئی مانتا ہے مسلمان؟ کہا نہیں، سب سے بڑا تو اللہ ہے۔ مگر ابھی آیت ختم نہیں ہوئی، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ گواہ، ومن عنده علم الکتاب، اور وہ کہ جس کے پاس علم کتاب ہے۔ قرآن مجید کا 13واں سورہ، سورہ رعد۔ اب جو دودھ کے دھوئے بن کے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو جانتے ہیں، ہم اللہ کو پہچانتے ہیں، آپ نہ پہچانتے ہوں گے، قرآن دوسرے کو بھی پہچانتا ہے۔ وہ کہ جس کے پاس علم کتاب ہے، یہ پیغمبر کی حیات طیبہ ہے، یہ تمہارے ایسے نہیں ہیں۔ ان کی زندگی یہ ہے کہ یہاں ہر نفس اور ہر قدم اللہ کے واسطے ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ ہمارے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میرا ہر عمل اور میری حیات اور میری موت للہ رب العالمین، جو کچھ ہے سب اللہ کے لیے، پوری حیات طیبہ اللہ کے لیے، اٹھے تو اللہ کے لیے، بیٹھے تو اللہ کے لیے، چپ رہے تو اللہ کے لیے، کلام کیا تو اللہ کے لیے، صلح کی تو اللہ کے لیے، جہاد کیا تو اللہ کے لیے، کسی کے دروازے پر سلام کیا تو اللہ کے لیے، کسی کی تعظیم کو اٹھے تو اللہ کے لیے، کسی بچے کے لیے سجدے کو طول دیا تو اللہ کے لیے، عید کے دن مرکب بنے تو اللہ کے لیے، کسی کو علم دیا تو اللہ کے لیے، کسی کو ہاتھوں پر بلند کیا تو اللہ کے لیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ مگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زمانے نے زبان سے تو ضرور کہا کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، مگر زبان سے کہنے کے بعد زمانے نے رسول اور رسول کے خاندان کو بھلا دیا۔ ایسا بھلایا کہ اسلام میں سب کچھ یاد ہے، ابتدا سے لے کے انتہا تک اسلام میں ڈوبے ہوئے ہیں، مگر خاندان رسالت سے ایسی عداوت ہے کہ نہ نانا کی ولادت یاد ہے، نہ نواسے کی شہادت یاد ہے۔ سال کا پہلا دن تو منایا جاتا ہے، لیکن 10ویں دن کیا ہوا اور کس کا گھر لٹا اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آج جو مسلمان فریاد کر رہا ہے ہماری کوئی عزت نہیں ہے، ہمارا کوئی احترام نہیں ہے، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہمارے ساتھ سازشیں ہو رہی ہیں، ہمارے ساتھ دشمنیاں ہو رہی ہیں، ہمارے ساتھ مخالفتیں ہو رہی ہیں، زمانے نے ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے، آپ ساری دنیا میں اپنی عزت کا رونا کیوں رو رہے ہیں؟ اس قوم کی عزت کیا ہوگی جس نے اپنے نبی کی عزت نہ کی، جس نے اپنے رسول کا احترام نہ کیا؟ قرآن سامنے رکھ کے دیکھو تو رسول کی جلالت سمجھ میں آئے، رسول کی عظمت سمجھ میں آئے۔ یہاں سے وہاں تک آیتیں نازل ہو رہی ہیں، سورے نازل ہو رہے ہیں مدح پیغمبر میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا، یہ دن گواہ ہے، یہ رات گواہ ہے، یہ سورج کی روشنی کی قسم، یہ رات کی ظلمت کی قسم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے سورج کی روشنی کی اور قسم ہے رات کی تاریکی کی کہ جب وہ سب کو گھیر لے
ما ودع کا ربوں کا وما قلا، تیرے رب نے کبھی تیرا ساتھ نہیں چھوڑا اور کبھی تجھ سے ناراض نہیں ہوا۔ ما ودع کا ربوں کا وما قلا، تیرے رب نے کبھی تیرا ساتھ نہیں چھوڑا اور نہ کبھی تجھ سے ناراض ہوا۔ حبیب تو بھی تو ہمیشہ رب کے ساتھ ساتھ رہا، وہ صلح کی محفل ہو یا جنگ کا میدان، وہ انجمن ہو یا خلوت، وہ گھر ہو یا سفر، تو بھی ہمیشہ اللہ کے ساتھ ساتھ رہا، تو نے کبھی اپنے رب کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ارشاد ہوتا ہے حبیب تیرے لیے آخرت اس دنیا سے کہیں بہتر ہے۔ یہاں دنیا والے تجھے کوچوں و بازار میں چلتے پھرتے دیکھتے ہیں، تیری نان جویں کو دیکھتے ہیں، تیری حسیر کہنا کو دیکھتے ہیں، تیرے پیوندار لباس کو دیکھتے ہیں، مگر حبیب آخرت تیرے لیے اس دنیا سے کہیں بہتر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، حبیب وہ کیسا دن ہوگا جب ہر نبی اپنی اپنی امت پر شاہد ہوگا، ہر نبی اپنی اپنی امت پر گواہ ہوگا، اور تو ہر شاہد پر شاہد ہوگا، ہر گواہ پر گواہ ہوگا۔ جہاں انبیاء گواہیاں دے رہے ہیں امتوں کی اور وہ کہہ رہے ہیں ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، انکار کرنے والے انکار کر رہے ہیں کہ ہماری طرف کوئی بشارت دینے والا نہیں آیا، ہماری طرف کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، اور انبیاء کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے پیغام پہنچایا، ہم نے حجتیں تمام کی۔ تو اب محشر ٹھہرا ہوا ہے محمد کی گواہی پر، محشر ٹھہرا ہوا ہے محمد کی گواہی پر، قیامت کا میدان ہے، انبیاء ہیں، رسول ہیں، امم ہیں، گواہی کی منزل ہے، پورا میدان محشر ٹھہرا ہوا ہے محمد کی گواہی پر۔ اب سمجھیے پیغمبر کی عظمت، جو کائنات پر گواہ وہ محمد، جو محمد کا گواہ وہ علی۔ بلا اختلاف تمام مورخین لکھ رہے ہیں، یہ بشیرہ میں آواز دی کہ ہاں بھائی کوئی ہے گواہی دینے والا، کوئی ہے نصرت کا وعدہ کرنے والا، تو مورخین کہتے ہیں کمسن اٹھا۔ جب بوڑھے بیٹھے رہ جائیں گے تو کمسنی تو نوٹ ہو کے رہے گی۔ ایک کمسن اٹھا اور اس نے کہا یا رسول اللہ ہماری جانیں نثار ہو جائیں۔ پہلا جملہ کمپلیٹ گواہی، یا رسول اللہ کا مطلب ہے اللہ کے رسول، تو اس کا مطلب یہ اللہ کو بھی مانا، رسول کو بھی مانا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے اور آپ اس کے رسول ہیں۔ اس کمسن کا نام زمانے نے لکھا علی ابن ابی طالب۔ تو جو کائنات کے ذرے ذرے کا گواہ بنا وہ میرا پیغمبر ہے، جو پیغمبر کا گواہ بنا وہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ قرآن سے سمجھنے کی کوشش کیجئے رسول کو، قرآن سمجھائے گا، تاریخ نہیں سمجھا سکتی۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، حبیب تیرے لیے آخرت اس دنیا سے کہیں بہتر ہے۔ اور اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب اتنا عطا کریں گے کہ تو راضی ہو جائے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب ہم تجھے اتنا عطا کریں گے، تیری خواہش کے مطابق عطا کریں گے، تیرے وسعت دامن کے مطابق عطا کریں گے، تیری تمنا کے مطابق عطا کریں گے۔ حبیب اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ تو راضی ہو جائے۔ یہ پیغمبر سے قرآن کہہ رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب ہم تو تجھے اتنا عطا کریں گے کہ تو راضی ہو جائے۔ آپ نے توجہ فرمائی، کائنات اللہ کی رضا دیکھ رہا ہے، ہر نماز اللہ کے لیے، ہر روزہ اللہ کے لیے، ہر حج اللہ کے لیے، ہر دعا اللہ سے، ہر توبہ، ہر استغفار، ہر شے کا مرکز ذات واجب۔ کائنات اللہ کی رضا دیکھ رہی ہے، اللہ محمد کی رضا دیکھ رہا ہے۔
محمد سجدے میں حسین کی رضا دیکھ رہے ہیں، نواسا اترا کہ نہیں اترا؟ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ اللہ اللہ، یہ حسین کی آمد ہے جس سے عبادت میں اضافہ ہو جاتا ہے، عبادت میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ روایات بتاتے ہیں کہ 70 مرتبہ پیغمبر نے تسبیح کی، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ محمد کی ایک تسبیح کا کوئی وزن بیان کر سکتا ہے؟ ایک تسبیح کا وزن کوئی بیان کر سکتا ہے؟ کوئی سمجھ سکتا ہے کہ اس کی عظمت کیا ہے، اس کی جلالت کیا ہے؟ کوئی نہیں بیان کر سکتا، اللہ بیان کر سکتا ہے۔ اور یہاں 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، نواسا پشت سے اترا کہ نہیں اترا؟ اس لیے کہ ملک نے کہا ہے کہ اس وقت تک سر نہ اٹھائیے گا جب تک حسین اپنی مرضی سے پشت سے اتر نہ جائیں۔ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، زبان پر سبحان ربی الاعلی و بحمدہ ہے، ذہن میں حسین ہیں۔ مسلمانوں بتاؤ نماز رہی کہ گئی؟ یہ اس کی نماز ہے جس نے نماز کا سلیقہ سکھایا۔ اس منزل کو آپ ملاحظہ فرمائیے کہ انسان مخلوقات میں اور خلق اللہ کی معراج، انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے نا، کہ مخلوقات میں سب سے اشرف ہے۔ اب آپ اس حساب سے دیکھیے کہ انسان، کائنات کی معراج انسان ہے، کائنات کی معراج آدمی ہے، اور فرمایا آپ نے انسان کی معراج نماز ہے، اور فرمایا آپ نے مسلمان کی معراج نماز، نماز کی معراج سجدہ۔ نماز میں قیام بھی ہے، نماز میں رکوع بھی ہے، اور بھی تمام چیزیں ہیں، لیکن نماز کی معراج سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، کہ بندے نے خاک پر پیشانی رکھ دی کہ مالک ہم نے خاک پر پیشانی رکھ دی، اگر اور گنجائش ہوتی تو اور سر جھکاتے، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ تو سجدہ نماز کی معراج، صاحب معراج کا سجدہ سجدوں کی معراج، وہاں اس پہ حسین کو معراج ہو رہی ہے، اس پہ حسین کو معراج ہو رہی ہے۔ حسین نے آواز دی، نانا اگر خدا نماز کے ذریعے سے مجھے پہچانوا رہا ہے، اگر سجدے کے ذریعے سے مجھے پہچانوا رہا ہے، اگر میرا رب سجدے کو میرے تعارف کا ذریعہ بنا رہا ہے، تو میں نے اس سجدے کو کلیجے سے لگا لیا، گھر لٹا کے سجدہ کروں گا، بیٹے کے سینے سے برچھی کھینچ کے سجدہ کروں گا، بھتیجے کا پامال لاشا اللہ کے سجدہ کروں گا، بھائی کا جنازہ دیکھ کے سجدہ کروں گا۔ یہ حسین ابن علی کا سجدہ ہے جس نے قیامت تک کے لیے اسلام کو بچا لیا۔ اسی سجدے کے اہتمام میں مدینے سے رخصت ہوئے 28 رجب سن 60 ہجری کو، نانا سے یہ کہتے ہوئے کہ چین سے سب ہیں گھروں میں، مجھے ملتا نہیں چین، سخت آفت میں ہے باپ کا یہ نور العین، ٹکڑے دل ہوتا ہے جب رو کے حرم کرتے ہیں بین، ننھے بچوں کو بھلا لے کے کدھر جائے حسین، شہر میں چین نہ جنگل میں اما ملتی ہے، دیکھیے قبر مسافر کو کہاں ملتی ہے۔ بقی میں آ کے حسن کو سلام کیا، ماں سے رخصت ہوئے 28ویں رجب سن 60 ہجری کو قافلہ حسینی مدینہ منورہ سے روانہ ہوا، 3 شعبان کو مکہ معظمہ پہنچا۔ حسین کے پاس کوفے سے خطوط آنے لگے کہ فرزند رسول ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ہم آپ کے منتظر ہیں، جلد تشریف لائیے، مگر امام نے کسی خط کا جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ 60,000 عرضیاں آئیں، اور انہوں نے لکھا کہ اگر آپ اب تشریف نہیں لائیں گے تو ہم قیامت کے روز آپ کے نانا سے شکایت کریں گے۔ جب یہ منزل آ گئی تو اتمام حجت کے لیے حسین ابن علی نے اپنے چچا زاد بھائی
جناب مسلم ابن عقیل کو اپنا سفیر بنا کے کوفے بھیجا اور یہ کہا کہ دیکھو مسلم کی اطاعت جو ہے وہ میری اطاعت ہے۔ مسلم کوفے میں آئے، پہلے 18,000 کوفیوں نے بیعت کر لی، مگر جب ابن زیاد آیا اور اس نے کہا کہ بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا، گھروں کو کھود ڈالا جائے گا، جس نے بھی مسلم کا ساتھ دیا ہے، تو لوگ ساتھ چھوڑنے لگے، یہاں تک کہ جب 9 ذی الحجہ سن 60 ہجری کی رات آئی اور مسجد سے مسلم نکلے تو سناٹا تھا، کوئی ساتھی نہ تھا، کوئی چاہنے والا نہ تھا۔ اللہ اکبر! اس غربت کے عالم میں ایک مومنہ کے گھر میں پناہ لی، مصلی بچھایا، پوری رات عبادت میں گزاری۔ حسین ابن علی نے جس طریقے سے شب عاشورہ بسر کی ہے کربلا میں، اسی طریقے سے مسلم ابن عقیل نے شب تاسوعہ گزاری ہے کوفے میں۔ 9 ذی الحجہ کی رات اس طرح سے گزاری کہ کبھی عبادت کے حجرے میں جاتے تھے، کبھی صحن میں کے آسمان کے تاروں کو دیکھتے تھے۔ کوئی دوست نہ تھا، کوئی عزیز نہ تھا، کوئی چاہنے والا نہ تھا، کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ شب تاسوعہ شب عاشورہ سے بہت ملتی جلتی ہے۔ کوفہ میں مسلم آسمان کے تاروں کو دیکھ رہے ہیں، کربلا میں حسین کبھی علی اکبر کو دیکھتے ہیں، کبھی اون و محمد کو دیکھتے ہیں، کبھی قاسم ابن حسن کو دیکھتے ہیں۔ رات تمام ہوئی، صبح نمودار ہوئی۔ محمد ابن اشعث کی سرکردگی میں ابن زیاد نے 1,500 کا لشکر بھیجا اکیلے مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے۔ گھوڑوں کی ٹاپوں سے زمین ہلنے لگی، جناب مسلم کھڑے ہو گئے مسلح سے، لجام فرس پر ہاتھ ڈالا، چاہتے تھے کہ گھر سے باہر نکلیں کہ ایک مرتبہ طوا ہاتھ جوڑ کے سامنے آئی، کہنے لگی آقا مجھ سے کیا خطا ہو گئی، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا تجھے معلوم نہیں، میں سمجھ رہا ہوں یہ فوجیں مجھے گرفتار کرنے کے لیے آ رہی ہیں۔ مومنہ میں ڈرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ لشکر تیرے گھر میں داخل ہو جائے، تیری بے پردگی ہو۔ اے طوا کے پردے کا خیال کرنے والے، ذرا بعد شہادت حسین کوفے میں آ کے دیکھیے، سر زینب پر چادر نہیں ہے، ام کلثوم کے بازو میں رسن ہے، سکینہ کا دامن پھٹا ہوا ہے، رخساروں پر تماچوں کے نشان ہیں، عابد بیمار کے ہاتھ میں مہار ناقہ ہے، نیزے پر سر حسین بلند ہے۔ عزیزوں ادھر 9 ذی الحجہ کو مسلم شہید ہو گئے، ادھر حسین ابن علی سفر کرتے ہوئے منزل زبالہ پر پہنچے، خیمے نصب ہوئے۔ امام خیمے کے باہر ایک کرسی پر تشریف فرما تھے کہ دیکھا کہ کوفے کی طرف سے ایک شخص آ رہا ہے، چاہنے والوں سے کہا اس کو بلا کے لاؤ، ذرا مجھے مسلم کی خیریت معلوم کرنا ہے۔ دوست گئے، بلا کے لائے، وہ امام کے قریب آیا۔ امام نے ارشاد فرمایا کوفے سے آ رہے ہو؟ عرض کی ہاں فرزند رسول کوفے سے آ رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا ذرا بتاؤ مسلم کو کس حال میں چھوڑا؟ اتنا سننا تھا کہ اس نے داہنی طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، کہا فرزند رسول ذرا خیموں سے تھوڑے فاصلے پر آ جائیے، ہماری گفتگو سیدانیاں نہ سن لیں۔ امام ہاتھ تھامے ہوئے کچھ آگے بڑھے تو اس نے عرض کیا مولا جب میں کوفے سے چلا ہوں تو مسلم کی لاش کو کوفے کے بازاروں میں کھینچا جا رہا تھا، مجھے نہیں معلوم حسین نے اس خبر کو کیسے سنا۔ دل کو سنبھالے ہوئے در خیمہ پر آئے، بہن کو آواز دی، بہن زینب ذرا میری بھتیجی رقیہ کو تو لے کے آنا۔ جناب مسلم کی یتیمہ جناب رقیہ کو لیے ہوئے جناب ثانی زہرا امام حسین علیہ السلام کے قریب آئیں۔ حسین خاک پر بیٹھ گئے، مسلم کی بیٹی کو اپنے زانو پر جگہ دی، آہستہ آہستہ بچی کے سر پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا اور ایک مرتبہ کا بہن ذرا وہ گوشوارے تو لانا جو میں نے تمہارے پاس رکھوائے ہیں۔ جناب زینب ایک خیمے میں گئیں، 2 گوشوارے لیے ہوئے آئیں، حسین نے بچی کو کلیجے سے لگا کے دونوں گوشوارے پہنائے۔ مسلم کی بیٹی بڑی ذہین تھی، دل دھڑکنے لگا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا چچا جان کیا میرا بابا مارا گیا؟ چچا جان کیا میں یتیم ہو گئی؟
حسین نے کہا بیٹی آج سے ہمیں بابا کہنا، یتیمہ مسلم کو سینے سے لگا لیا۔ میں کہوں گا مولا یہ منظر سکینہ بی بی نہ دیکھ رہی ہوں، اس لیے کہ آپ کی شہادت کے بعد سکینہ کو تماچے مارے جائیں گے، کانوں سے گوشوارے چھینے جائیں گے۔ اللہ ادھر خیمے جل رہے ہیں، کربلا کی زمین کو زلزلہ ہے، سیاہ آندھیاں چل رہی ہیں، دن میں تارے نظر آ رہے ہیں، ادھر حسین کی کمسن بچی کے کانوں سے گوشوارے چھینے جا رہے ہیں، ظالم تماچے لگا رہے ہیں۔ دنیا کا طریقہ ہے کہ اگر بچے کو ستاتے ہیں تو وہ اپنے باپ کو آواز دیتا ہے، مگر یہاں سکینہ بار بار دریا کو دیکھ کے کہتی تھی چچا جان آپ تو پانی کا وعدہ کر کے گئے تھے، چچا عباس سکینہ کو تماچے مارے جا رہے ہیں، سکینہ کے کانوں سے گوشوارے چھینے جا رہے ہیں۔ صدائے کربلا کہا سنے میرے آقا بتاؤ کیا کروں میں، کہا پیاسا بتاؤ کیا کروں میں، کہا سنے میرے آقا بتاؤ کیا کروں میں، میری غیرت مجھے للکارتی ہے، بتاؤ کیا کروں میں، کہا سنے میرے آقا بتاؤ کیا کروں میں، میری غیرت مجھے للکارتی ہے، بتاؤ کیا کروں میں، کہا سنے میرے آقا بتاؤ کیا کروں میں، سکینہ پیاس سے کملا رہی ہے، وہ کمسن ہے بہت گھبرا رہی ہے، مجھے اس سے بہت شرمندگی ہے، بتاؤ کیا کروں میں، کہا سنے میرے آقا بتاؤ کیا کروں میں، کبھی خیمے کے اندر جا رہی ہے، کبھی خیمے سے باہر آ رہی ہے، زباں سوکھی ہوئی دکھلا رہی ہے، بتاؤ کیا کروں میں، کہا سنے میرے آقا بتاؤ کیا کروں میں، بہت بے چین ہے میری سکینہ، سکینہ کا بہت مشکل ہے جینا،
سکینہ پر مصیبت کی گھڑی ہے، بتاؤ کیا کروں میں۔ میری غیرت مجھے للکارتی ہے، بتاؤ کیا کروں میں۔ علیحدہ فرمائے توجہ فرمائے۔ وہ سوکھی مشک ایک مجھ کو دکھا کر بہت روتی ہے میرے پاس آ کر، پچھاڑوں پر پچھاڑے کھا رہی ہے، بتاؤ کیا کروں میں۔ وہ کچھ بچوں کو اپنے ساتھ لے کر، وہ رو رو کر صدائیں مجھ کو دے کر، علم کے سائے میں آ کر کھڑی ہے، بتاؤ کیا کروں میں۔ میں کیسے دوں سکینہ کو دلاسا، میرے آقا ہے اصغر تک بھی پیاسا، بس اب تو صبر کی حد ہو گئی ہے، بتاؤ کیا کروں میں۔ میری غیرت مجھے للکارتی ہے، بتاؤ کیا کروں میں۔ علیحدہ فرمائیں سے توجہ فرمائیں۔ سکینہ گود میں اصغر کو لے کر یہ کہتی ہے تسلی اس کو دے کر، نہ گھبرا مشک بھر کر آ رہی ہے، بتاؤ کیا کروں میں۔ عمر کہتا ہے پانی کو دکھا کر، اگر ہمت ہے تو لے جاؤ آ کر، شجاعت میری مجھ پر ہنس رہی ہے، بتاؤ کیا کروں میں۔ بلائے دو اس سے خاص طور پر۔ کہا عباس نے سبتے رسالہ، مجھے دے دیجئے رن کی اجازت، میرے آگے یہ کیا فوج شقی ہے، بتاؤ کیا کروں میں۔ آخری دو شعر توجہ چاہوں خاص طور پر، ملاحظہ فرمائیے توجہ۔ رہے خاموش گردن کو جھکا کر، کہا پھر شاہ نے آنسو بہا کر، میرا عباس میری زین
پر بھی پیاسے، نہیں شکوا سکینہ کو چچا سے، علم سے مشک اب تک کہہ رہی ہے، بتاؤ کیا کروں میں۔ مفتاح ملائد فرمائیں تو چاہوں گا للکارتی ہے، بتاؤ کیا کروں میں۔ مفتاح ملاحظہ فرمائیں توجہ چاہوں گا لکھا شاہین نے غازی کا نوحہ، یہ کہہ کر سب کو واحد نے رلایا، صدا عباس کی گونجی ہوئی ہے، بتاؤ کیا کروں میں۔ یہ کہہ کر سب کو واحد نے رلایا، صدا عباس کی گونجی ہوئی ہے، بتاؤ کیا کروں میں۔ بتاؤ کیا کروں میں۔ حسین امام حسین، اور حسین امام حسین، حیدر حسین، حیدر حسین، حیدر حسین، حیدر حسین، یا حسین، یا حسین، حسین، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وسيد الوسيد، السلام عليك وليا شهيدا وأخيك بالفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلطان أبو الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلطان أبو الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، علمان علمان علمان، أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله